بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور سوال، ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے اصلاحی خطبات جلد 2 صفحہ 124 پر فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی میں کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس واسطے اس پر عمل کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت عبادت سے بہر اندوز ہوتی ہے۔ ان دنوں وہاں یہ حال ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد اطراف عالم سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں۔ پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں، مثلا یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، منہ نہیں ڈانپ سکتے وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ یہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں، حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دی جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہر اندوز ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمت نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں اس کی بدلی کا کوئی ٹکڑا ہم پر بھی رحمت برسا دے۔ تو یہ شباہت پیدا کرنا بھی بڑی نعمت ہے، اور حضرت مجذوب صاحب رحمہ اللہ کا یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے حقیقت میں تبدیل فرما دیں اور اس کی رحمت کو جو گھٹائیں وہاں برسیں گی انشاءاللہ ہم اور آپ اس سے محروم نہیں رہیں گے۔